بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار علم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ سید ساجد حسین وکیل صاحب موجود ہیں۔ آغا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ، آپ نے آج بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ آغا بہار علم کے سلسلے کو کل کی گفتگو سے منسلک کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ آغا آپ جو ہے وہ کل بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہدی للمتقین جو قرآن ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو ایثار المطلوب والی ہدایت دیتا ہے متقین کے لیے۔ تو آگا یہ متقین کے لیے ہدایت جو قرآن دے رہا ہے یہ کس انداز سے دے رہا ہے؟ کیونکہ پھر خدا قرآن میں ایک اور جگہ کہہ رہا ہے کہ جو جنتیوں کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے ہماری ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ تو یہ خدا ہدایت کس کیفیت سے دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، اچھا جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جائیے فرعون کے پاس اور جا کر اس کی تہدید کیجئے، اس کو وارن کیجئے کہ انہ طغی، اس نے طغیانی کی ہے، میری مخالفت کیا، تو آپ جائیے۔ تو حضرت موسیٰ گئے تھے حضرت ہارون کے ساتھ، جناب ہارون کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں جا کر جب پہنچے اور فرعون کو بتایا کہ میرے رب کی آپ اطاعت کریں اور اس کو مانیں، اس کی یکتائی کو مانیں، وننس آف گاڈ، وننس آف اللہ، تو فرعون نے کہا کہ مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے جس کو میں مانوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہر شے کو خلق کرتا ہے اور پھر اس کی ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خلق کرنے کے بعد ہدایت ہے، خلق کرنے کے بعد کا جو مرحلہ، اب یہ مرحلہ جو بہرحال عام افراد کے لیے زیادہ تر ہے، اس لیے کہ وہ جو ہدایت کے محتاج ہیں یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جیسا کہ آپ نے کل ہم نے بیان کیا تھا متقین کی ہدایت کا جو ذکر تھا کہ پروردگار متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ہیں کچھ ڈیٹیلز، ہم بہت زیادہ بات کو طولانی نہیں کریں گے، لیکن دو طرح سے یہاں پر پروردگار اپنے بندوں کو ہدایت، ایک تو ہدایت بانٹتا ہے کس طرح، یعنی اس کی ہدایت جب لوگ لینا چاہیں گے تو انہیں کس طرح سے ملے گی، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کیفیت ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ اور وہ اس طرح سے کہ نمبر 1 ایک ہے ہدایت فطرت کی اور ایک ہے ہدایت عقل کی، دو چیزوں کی ہدایت ہوگی جن کی ہدایت ہو سکتی ہے، جس کی ہدایت گراؤنڈ ریئلٹی کے بیس پہ ہوگی۔ ایک ہوگی فطرت کی ہدایت اور ایک ہوگی عقل کی ہدایت۔ فطرت کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوا اور اس کو اسٹریچر پہ ڈالا گیا اور سوئمنگ اکیڈمی لے جایا گیا اور اس کو سوئمنگ سکھائی گئی اور اس کو یہ بولا کہ بھائی سوئمنگ سیکھ لو، اس لیے کہ اب تم نے ساری زندگی تو تیر کے گزارنی ہے پانی کے اندر، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ڈوب کے مر جاؤ، تو تم پہلے چلو سوئمنگ اکیڈمی، وہاں پر تم سوئمنگ سیکھو اور پھر تمہیں لا کر پانی میں چھوڑا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں تو سوئمنگ آتی نہیں ہے، نہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا۔ مچھلی کا بچہ مچھلی کے پیٹ سے پانی میں نکلتا ہے اور جس آن نکلتا ہے اسی آن سوئم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ودیت ہوا ہے فطرت کے اندر، کیا؟ اس بات کی ہدایت کہ سوئم کیسے کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ماں کو کوئی کریش کورس نہیں کروایا جاتا بچے کی ولادت سے پہلے کہ آپ نے بچے کو کیسے پیار کرنا ہے، آپ نے بچے کو کیسے ممتا جتانی ہے۔ کبھی ماں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بچے سے پیار کیسے کرنا ہے، آپ نے، نہیں، وہ ماں کی فطرت میں ہے۔ ممتا کا کوئی کریش کورس نہیں ہے اس دنیا میں، ممتا کی کوئی ڈپلوما ڈگری وغیرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب ذوالجلال نے ماں کی فطرت میں، عورت کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی یہ فطرت ہے، کیا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، اور روتا ہے، ہنستا نہیں ہے۔ کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ جب تک وہ روئیں گے نہیں تب تک اسے الائیو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا بچے کو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی بچہ جب تک روئے گا نہیں، ڈاکٹر دیکھے گا بچہ پیدا ہو گیا باہر آ گیا، جیسے روئے گا وہ کہے گا بھائی دا بیبی از الائیو. اور اگر روئے گا نہیں تو آپ تو سب جانتے ہی ہیں اس کو مارا جائے گا، اس کو ٹیپ کیا جائے گا، بار بار ٹیپ کیا جائے گا اس کی باڈی پہ تاکہ وہ روئے، کسی بھی طرح سے اس کو درد محسوس ہو. اور ابھی تک وہ نہیں رویا ہے تو روئے تاکہ ہم اس کو زندہ کہہ سکیں. تو رونا تو زندگی کی نشانی ہے. بے شک ایسے ہی ایسے ہی. تو اب یہاں پر بات کو جو ہدایت کی ہو رہی ہے وہاں پر ذرا سا میں ایک دو جملوں کے لیے روک کر بٹوین دا بریکٹس ایک بات کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی رو رہا ہوگا نا تو اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم کیوں رو رہے ہو، اس لیے کہ وہ عین فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے. جو نہیں رو رہا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں رو رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال کے طور پر غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی روتا ہوا شخص نظر آئے گا تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، روتے کیوں ہیں آپ لوگ. جو نہیں روئے گا امام حسین کے مصائب سن کر اس سے پوچھا جائے گا کہ رونا فطری ہے اور امام حسین پر رونے کی بات ہے، آپ نہیں رو رہے ہیں جو فطرت کے عین مخالف کام کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ فطرت سے ہٹ کے کام کیوں کر رہے ہیں. آپ نے اپنی فطرت سے دستبردار کی ہوئی. ہاں تو یہ بٹوین دا بریکٹس ہم نے یہ بات کر دی. اب آ جائیے، ایک ہوتی ہے فطرت کی ہدایت جیسے کہ بچہ جو روتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے رونا ہی کیوں رکھ دیا، ہنسنا کیوں نہیں رکھا. وہی پروگرامر ہے نا، پروردگار عالم ہی اس بندے کا پروگرامر ہے کہ جو رونے کی ویلیو اس کو پٹ ان کر رہا ہے. وہ چاہتا تو کیا یہ کر سکتا تھا کہ بچہ، ہر بچہ کائنات کا پیدا ہو کے ہنستا. خوشیاں بکھیرنے والا پروردگار ہے جو ہم تھے نہیں، ہم کو پیدا کیا کیوں، کیونکہ وہ کریم ہے. تو کریم رب رلا رہا ہے، سمجھ نہیں آتی بات کہ ہنساتا وہ ہر بچے کو پیدا کرتے ہوئے اس کے پروگرامنگ یوں ہوتی کہ وہ پیدا ہو کے ہنستا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بچہ اس وقت محتاج ہے ماں کا، اور ماں میں مامتا ہے، اور بچہ جیسے روتا ہے فوراً ماں لپکتی ہے. اگر سوچئے کہ ذرا بچہ ہنسنے والا ہوتا، رونے والا نہیں ہوتا. اور دنیا کے اندر بھی یہ نظام ہے کہ گوشے میں کھڑا ہوا بغیر کسی وجہ کے کوئی ہنستا ہوا شخص دیکھیں گے آپ تو اس کے بارے میں کیا خیال آئے گا، پروردگار اس کو شفا عطا کرے، بیچارہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے اس کے ساتھ، ہے نا، یہی بات آئے گی. لیکن اگر گوشے میں کونے میں کھڑا ہوا کوئی روتا ہوا شخص ہوگا، آپ سیریس ہو جائیں گے، مذاق بھول جائیں گے، آپ جائیں گے اس کو پوچھیں گے خیریت ہے، سب گھر میں سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات، میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی. تو روتا ہوا شخص جو بغیر کسی وجہ کے روتا ہے وہ اپیل کرتا ہے دنیا کو، کسی کو بھی اپیل کرتا ہے. سالم فطرت رکھنے والے، فطرت سلیمہ رکھنے والے شخص کو وہ اپنی طرف اپیل کرتا ہے، کھینچتا ہے. بے شک بے شک. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے. تو ایک ہے ہدایت فطرت کی اور ایک ہے ہدایت عقل کی. فطرت کی ہدایت تو پروردگار عالم جو بیس ویلیوز ہیں وہ پٹ ان کر کے بندے کو بھیجتا ہے اس دنیا کے اندر. اس دنیا میں آنے کے بعد جو انسان کو خدا تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، کیوں دنیا میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کیا، کہ فطرت ہی کے اندر یہ ہے کہ مجھے جو نعمت دینے والا شخص ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں. یہ انسان کی فطرت میں ہے. شکر المنعم جس کو کہا جاتا ہے عقائد کی کتابوں کے اندر، ٹرمینالوجیکل حوزے کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، شکر المنعم واجب، منعم کا، نعمت دینے والے کا شکریہ کرنا واجب ہے. یہ کوئی نہیں سکھاتا انسان کو، یہ خود بلٹن ہے اس کی فطرت کے اندر. بے شک بے شک. تو جو انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے ساری زندگی کسی نے کھلایا پلایا بڑا کر دیا، لباس پہنایا، سب کچھ عطا کیا، جس چیز کی ضرورت تھی وہ میرے سامنے تھی، تو کوئی تو ہے جو مجھے نعمت پہنچا رہا ہے. کون ہے اس کا مجھے نہیں پتا، مجھے پتا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ منعم کا شکر کرنا ہے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ میری فطرت میں ہے، یہ نیچر نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے. لہٰذا خدا تعالیٰ نے کہا تم فکر نہیں کرو، تمہیں نہیں پتا، میں ایسوں کو بھیجوں گا جن کو پتا ہے، اور ایسوں کو بھیجوں گا جو مجھ سے سب سے قریب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہیں مجھ تک لے کر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت کائنات کی، وہ ہمیں عطا کی. قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا کی. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم حدیث کے فارم میں دیکھیں تو رسالت مآب حجۃ الوداع کے بعد جاتے ہوئے جو خطبہ آخر جو ارشاد فرما رہے تھے، اس کے اندر رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں جاتے جاتے تمہارے درمیان دو انتہائی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
ماں ان تمسکتم بھی نہیں کہا ہے، ایک کو پکڑ لو گے، کسی بھی ایک کو تھام لو گے تو پہنچ جاؤ گے نہیں کہا جا رہا ہے، دونوں سے متمسک رہے، متمسک یعنی کہ چپکے رہے، ہوا کا بھی گیپ نہیں ہوا درمیان میں، متمسک رہے تو پہنچ جاؤ گے مجھ تک حوض کوثر، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ہے عقل کی ہدایت۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو عقل ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اسلام کی روح سے اور شریعت کی روح سے اس کی بات غلط ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ فطرت کی ہم ہدایت کر کے بھیج رہے ہیں، عقل کی ہدایت کا سامان دے رہے ہیں تمہیں، اسے تم نے انڈیلنا ہے اپنی اس عقل کی ہارڈ ڈرائیو میں جو ایمٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فطرت، کل مولود یولد علی الفطرہ یا فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اپنی اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر، یہ ہارڈ ڈرائیو ہے، یہ ایمٹی ہارڈ ڈرائیو ہے، انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس تو ہارڈ ڈرائیو ہے، اب میں دنیا کا ہر مارے کا سر کر سکتا ہوں۔ سر آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں کون سا ڈیٹا ہے یہ بتائیے، آپ اس بات پہ فخر مت کیجئے کہ آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو ہے، سب کے پاس ہارڈ ڈرائیو ہے، لیکن ہارڈ ڈرائیو کے اندر ڈیٹا کیا سٹور کیا ہوا ہے، اپلیکیشن کیا انسٹال کی ہوئی ہے، یہ بتائیے آپ کہ یہ ایسا ہے کہ آپ نے خدائی ڈیٹا اس میں سٹور کیا ہوا ہے یا شیطانی ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے، یا آج کل کی اگر سینیریو میں دیکھیں کہ خدائی نام پہ شیطانی ڈیٹا دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی، ایسے ہی۔ ہاں، تو اب اس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے پاس، میرے پاس عقل ہے تو اب میں کامیابی ہوں کیونکہ میرے پاس تو عقل ہے۔ عقل سے جو علم حاصل کرے گا اس کو اپنی فطرت سے کمپیئر کر کے، میچ کر کے فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح علم ہے۔ احسن، تم بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی۔ جو بالکل صحیح علم اگر اپنی عقل میں ڈالے گا تو وہ سنکرونائز ہو سکے گا فطرت کے ساتھ، ورنہ وہ سنکرونائز ورنہ وہ سنکرونائز نہیں ہوگا فطرت کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مثال کے طور پہ کربلا میں جو آل محمد پر ظلم ہوا وہ کرتا ہوا نظر آئے گا، شکی القلب ہو جائے گا۔ وہ شقی القلب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی بہت ساری مثالیں۔ بحر علم سے قبلہ ساجد حسین وکیل صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کسب فیض ہے، آپ کے لیے بھی قابل استفادہ ہوگا، اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں خدا ہدایت پر باقی رکھے، صراط مستقیم پر۔ آج کے لیے اتنا ہی بحر علم سے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بحر رحمت، بحر رحمت، بحر رحمت۔